بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 11 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج ہفتے کا۔ آج جناب ایک بہت بڑی خبر سے ہم کریں گے آغاز، اور پچھلی خبر میں نے آپ کو دی تھی، وہ ویڈیو ضرور سنیے گا کہ نئے نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری ہو رہی ہے اور اس پہ راج کون کرے گا وہ ابھی تک گیم چل رہی ہے۔ ایک طرف امریکن بلاک ہے، دوسری طرف چائنیز بلاک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اور کیوں نکلتی جا رہی ہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ اگر سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے افغانستان کے بعد، تو اس کے بعد جو سوچا گیا تھا نیو ورلڈ آرڈر کے تحت امریکہ نے، میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کوئی کنسٹرکٹیو ان کو کامیابی ہوئی ہے۔ ڈسٹرکٹیو چیزیں ضرور ہوئی ہیں، تخریبی کاروائیاں ضرور ہوئی ہیں، تعمیری کچھ نہیں ہو سکا۔ میں کچھ 2-3 خبریں آپ سے شیئر کروں گا، اس کے بعد اندازہ کر لیں گے۔ لیکن ایک اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے کہ ایک اور رے آف ہوپ، امید کی کرن کیسے جاگتی ہے، وہ ہے ترکی سے اٹھ رہی ہیں جناب شعائیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بابری مسجد کئی 100 سالوں کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا تھا اور اس میں مندر بنایا گیا تھا۔ ترکی میں بالکل اس کے اپوزٹ ہو رہا ہے جی۔ آیا صوفیہ ایک مسجد، یہ گھر ہے، عجائب گھر بنایا ہوا تھا جناب آیا صوفیہ، اور یہ پہلے مسجد تھی، پہلے چرچ تھا، 1500 سال پہلے یہ گرجا گھر تھا جی۔ اور اس کے بعد 900 سال بعد جب سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استنبول پہ قبضہ کیا اور یہاں پہ اپنی حکومت، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، تو اس کو مسجد میں بدل دیا تھا۔ اور پھر تقریباً 80 سال قبل جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس سے پھر عجائب گھر بنا دیا گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پہلے 100 سال پہلے بڑے بڑے معاہدے ہوئے، اور جس میں ترکی کو بہت زیادہ ٹائٹ کر دیا گیا، اور اس کے جائز حقوق جو تھے وہ بھی، اور جائز ان کی جو ساورنٹی تھی وہ بھی ان سے لے لی گئی تھی۔ لیکن اب یہ ہوا کہ اس کا ایک چل رہا تھا معاملہ سپریم کورٹ ترکی کی عدالت میں، اور ترکی کی عدالت نے اس عجائب گھر کو ختم کر کے اس کی مسجد کی حیثیت بحال کرنے کا حکم دے دیا، اور اس مسجد کو ترک پریزیڈنٹ نے بھی دستخط کر دیے، منظوری دے دی، اور اب 24 جولائی سے وہاں پہ باجماعت نماز ہوگی، اور اذان جو ہے وہاں پہ ہو چکی ہے، اذان دی جا چکی ہے۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا کہ وہ مجھے یاد آیا کہ مسجد قرطبہ، اس کو انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے پکنک پوائنٹ، مسجد تھی لیکن اس کو سٹیٹس چینج کر دیا۔ بابری مسجد وہ مندر بنا دیا۔ تو یہ ایک، اور اس میں ہوا یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس میں یورپ بہت سارے خطوط آ رہے ہیں جی، سینکڑوں کی تعداد میں، اور یورپین گورنمنٹس، یونان، فرانس، یہ سارے پریشر ڈال رہے ہیں۔ پومپیو نے بھی یہ کہا ہے جی، امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی، کہ جناب آیا صوفیہ کو، اس کا عجائب گھر کا جو سٹیٹس ہے وہ برقرار رکھا جائے اور اس کو مسجد نہ بنایا جائے۔ لیکن ترک حکومت نے اس بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ چیز یہ یونیسکو نے بھی لکھا جناب، کہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ یونیسکو ہے اس نے بھی اس پہ لکھا کہ یہ تو عالمی ثقافتی ورثے کی دیکھ بھال ہے۔ تو سمجھنے چاہیے کہ جناب وہ عالمی ثقافتی ورثہ اس وقت کدھر ہے جو مسجد قرطبہ کو آپ لوگوں نے ایک پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے، اور اس کے بعد بابری مسجد کو اس وقت آپ کی یہ ضمیر کدھر تھا۔ تو یہ ایک بڑی خبر میں سمجھتا ہوں کہ جذبے والی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمانوں میں بھی بیداری کی تحریک جو ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ اور یہ جو چائنا، پاکستان، ایران، ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ سب ایک بنتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے، آپ کو پتہ ہے، آستین کے سانپ بھی موجود ہیں۔ تو لیکن ایک اچھی امید ہے، اور ترک صدر نے یہ کام کیا ہے۔ ایک تو یہ خبر تھی، میں نے کہا دوسری خبر جو ہے وہ ہے امریکہ سے متعلق، روس سے متعلق، کہ کس طریقے سے اب امریکہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ دونوں خبروں کو دیکھیں گے تو پھر آپ اندازہ کر سکیں گے۔ نئے نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب نیا نیو ورلڈ آرڈر کس کا ہوگا،
یہ ابھی تک طے ہونا باقی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر آیا تھا جی امریکہ کا، اور اس میں سے کچھ چیزیں تو ان کو کامیابی ہوئی، لیکن اس کے بعد یعنی کہ ڈسٹرکٹیو کام سارا ہو گیا، کنسٹرکٹیو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی جو تباہی پھیلانی تھی وہ تو پھیلا دی گئی، لیکن اس کے بعد تعمیری کام ہوا، تعمیری بالکل نہیں ہوا، تخریبی زیادہ ہوا۔ اور وہ جتنے بھی لیبیا، مصر، اور اس کے بعد عراق، اس کے بعد فلسطین جو کا توں، شام، یمن، یہ جتنے بھی لڑائی کے محاذ تھے، یہ ایران، یہ سارے کے سارے جاری رہے، اور ایک عراق کو تباہ کیا گیا، صدر صدام کی حکومت ختم کی گئی، لیبیا میں کرنل قذافی کی حکومت ختم کی گئی، ان کو قتل کروایا گیا، اور ان کو قتل بھی جی لیبیا کے عوام نے نہیں کیا تھا، بلکہ یورپین انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہ سارا کام سر انجام دیا تھا۔ اور نیو ورلڈ آرڈر، اور دوسرا نیو ورلڈ آرڈر کا اللہ کا شکر ہے کہ اس دوران میں افغانستان بھول گیا، افغانستان میں تباہی ہوئی، طالبان کی حکومت ختم کی گئی، اور اب پھر اسی کی طرف لوٹا جا رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں پوری ہو گئیں، کچھ نہیں ہوئیں، اور امریکہ واحد سپر پاور بن گیا، اور رشیا جو ہے سوویت یونین وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ اب نیا نیو ورلڈ آرڈر جو ہے، لیکن اس میں اگین میں یہ کہوں گا کہ چیزیں امریکہ کے ہاتھ سے جو ہیں وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ نکلتی جا رہی ہیں، لیکن نکلتے نکلتے ٹائم لگے گا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن چیلنج ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی لیے میں اسی خبر پہ رہوں گا، اور اس میں چائنا اور پاکستان جو ہے، چائنا، پاکستان، رشیا، یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کا آنے والے دنوں میں جی۔ اور آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے چائنا نے جناب نعرہ لگا دیا ہے، باقاعدہ طور پہ ایک ایونٹ ہو رہا تھا، پریس کانفرنس ٹائپ تھی، اور اس میں چائنیز اتھارٹیز نے، چائنی آفیشل نے پاکستان، پاک چین دوستی زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ وہ ایک میسیج تھا، اور وہ میسیج جہاں جہاں جانا تھا وہ پہنچ گیا۔ لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ایک تو سسٹم میں پہلے تو یہ تھا نا جی چائنا، اب روس کے بارے میں بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے خبر دی تھی آپ کو۔ یہ ساری چیزیں میں چھوٹی چھوٹی خبریں دے رہا ہوں، تو آپ ان کو جوڑیں گے تو آپ کو ایک تصویر نظر آئے گی۔ ایونٹ ہیں چھوٹے چھوٹے، ذرا سنیے گا۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی روس کے بارے میں کہ جناب اس وقت امریکہ میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے کہ روس جو ہے وہ طالبان کو پیسے دیتا رہا، اور پیسے اس طریقے سے دیتا رہا کہ جناب آپ نے مغربی ممالک کے فوجیوں کو، نیٹو ممالک کے فوجیوں کو، اور امریکن فوجیوں کو آپ نے مارنا ہے، اور جتنے زیادہ مارو گے اسی طریقے سے ہیڈ منی آپ کو ملتی رہے گی۔ اور اس کے لیے یہ تھا جو اس وقت امریکن انٹیلیجنس نے جو بات ڈسکلوز کی ہے، انفولڈ ہوئی ہے، کہ $1,00,000 تک دیا جاتا تھا ایک امریکی یا مغربی فوجی مارنے پہ، $1,00,000، اور یہ پیسے انہوں نے کہا جی کہ روس دیتا رہا ہے، روس کی خفیہ ایجنسی دیتی رہی ہے، اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے دیتی رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ہنگامہ خیز مسئلہ بنا ہوا ہے، چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی اس میں دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علم میں بھی یہ بات لائی گئی تھی، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی۔ یہ چیز اب پھیلتی جا رہی ہے، اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، اور کہیں بھی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بس سرسری سی تذکرہ ہوا تھا، اس لیے یہ اس طرح سے واقعہ نہیں ہے۔ لیکن یہ امریکہ کے اندر کافی گمبھیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی امریکن اتھارٹیز جو ہیں، امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، امریکن اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہیے، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ بھی اسی مسئلے پہ روس کو بھی ذرا اب ٹیکہ لگایا جائے، اس پہ پابندیاں عائد کی جائیں۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس بات پہ ابھی تک ایگری نہیں ہے، ابھی انیشیل سٹیج ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن ایئر ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا صرف اور صرف ایک ہی پرائورٹی ہے، اور وہ ہے
کہ الیکشن جیتا جائے، لیکن وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے آئی تھنک وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اب اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ پچھلے الیکشن میں تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی تھی۔ اب یہ لڑائی جو ہے وہ کھل کے آ گئی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے جو اگلے پلیئر ہیں وہ جو بائیڈن ہیں، اور ڈیموکریٹ کے جو امیدوار ہیں ان کو آگے لایا جا رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک ناکامی پہ ناکامی اور ایسا پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں آئندہ الیکشن تک انٹرنل معاملات میں ہی الجھے رہیں۔ کبھی ان کی بھتیجی کی کتاب آ جاتی ہے، کبھی یہ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خبر، لیکن یہ خبر جیسی بھی ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے یہ تو خیر انہوں نے کرنا، لیکن ایک میں آپ کو ادروائز بتا رہا ہوں کہ جس افغانستان میں رشیا یعنی کہ سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے امریکہ نے، اور وہاں پہ مجاہدین کو بھرپور سپورٹ کیا، واشنگٹن میں ریڈ کارپٹ، نیو یارک میں واشنگٹن میں ریڈ کارپٹ پہ استقبال کیا جاتا تھا افغان مجاہدین کا، اس وقت کے افغان مجاہدین جس میں گلبدین حکمت یار وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ تھے۔ تو وہ تب تو یہ معاملہ ٹھیک تھا، تو اب موقع ملا تھا افغانستان میں۔ تو افغانستان میں جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو شکست دلوانے میں تمام ملکوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ رشیا کی پراکسی بھی وہاں پہ موجود تھی جی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چائنا کی پراکسی بھی وہاں پہ تھی، ایران کی پراکسی بھی وہاں پہ تھی، اور کچھ عرب ممالک کی پراکسیز بھی وہاں پہ تھیں، جو کہ ان کو جن کی کوشش یہ تھی کہ یہاں پہ افغانستان میں امریکہ کے قدم نہ جمنے پائیں، اور امریکہ کو یہاں پہ اسی طریقے سے شکست ہو جیسے کہ رشیا کو ہوئی تھی۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اس میں امریکہ کے جو پرو امریکن پراکسیز بھی بہت زیادہ تھیں ادھر، اس میں انڈیا بہت زیادہ انوالو تھا۔ را جو ہے وہ مکمل طور پہ وہاں پہنچی ہوئی تھی، بھارت کے قونصلیٹ خانے تھے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جناب روس نے یہ کر دیا، تو اس میں کوئی ایسا میرے نزدیک تو ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے کولڈ وار کے زمانے میں امریکن نے سوویت یونین کا تختہ کیا، تو اب پوٹن جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ ذہین فتین آدمی ہیں، اور وہ انٹیلیجنس کو بھی سمجھتے ہیں، اور اب تو وہ اسٹیٹسمین بھی بن چکے ہیں، اور آئندہ 2036 تک 2036 تک اپنا انہوں نے راہ بھی ہموار کر لی ہے، پریزیڈنٹ رہیں گے اور تگڑے ترین حکمران بننا چاہتے ہیں وہ۔ تو یہ چیز ایک تو یہ بات، یعنی کہ یہ پہلی۔ دوسری بات، اب آتے ہیں چائنا کیا کر رہا ہے جناب؟ چائنا نے اپنی اقتصادی قوت، سیاسی قوت، فوجی قوت بہت بڑھائی ہوئی ہے، اور وہ ان کا فرنٹ مین ہے اس وقت۔ وہ جو لیڈ کر رہا ہے اینٹی امریکن بلاک کو، وہ چائنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور چائنا کو بہت جلدی میں کسی قسم کا کوئی ٹیکہ لگانا امریکہ کی طرف سے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ چائنا اور انڈیا کا ایشو ہوا تو آپ نے دیکھ لیا کہ باوجود کوشش کے چائنا کو نہیں دبایا جا سکا۔ اور ایک اور خبر انشاءاللہ میں وہ دوں گا اگلی کسی وقت کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان آخر اندر خانے کیا چل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی، وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو یہ بڑی دلچسپ سی گیم چل رہی ہے، گیم شروع ہو چکی ہے، لیکن ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے تو میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ۔